اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، صبح آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ انفارمیشن کے لیے بہت سارا پروگرام ہے، حکومتیں بن چکی ہیں، وزارتیں مل چکی ہیں، کمیٹیاں بھی مل چکی ہیں، تو اس پر بات ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو عدنان جو ہے انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، شاہ صاحب دیتے رہتے ہیں، مجیب صاحب سے بھی بات چلتی رہتی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ عدنان امین علی جو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح شاہ صاحب جو ہیں وہ تھنک ٹینک ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ سب پارٹیوں کے سب کے ساتھ ہیں، کمیونٹی کے ساتھ ہیں۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب جو کہ ایس ایف کے پارٹی کے ممبر ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی۔ عدنان، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حکومت بن گئی، کمیٹیاں ہوگی، سمیرا نواب پر بات ہو چکی، منسٹرز پر بات ہو چکی، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج بھی ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، ڈیفینیٹ کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ویورز، صاحب کو میری طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اب تو یہ اپنا آہستہ آہستہ کام شروع ہو جائے گا۔ جیسے ویورز کو معلوم ہے، بگیسٹ جو گورنمنٹ کے ملازم اور جو تھے وہ تو اس ویکینڈ میں ہم نے تھوڑا کیا کہتے ہیں ویکینڈ فری رکھا ہے کیونکہ تھک گئے ہوئے تھے۔ واپس چلی یہ کمنگ ویکس میں ان کی کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کے پروگرام شروع ہو جائیں گے اور بات چیت کیا کہتے ہیں ہو جائے گی۔ ویورز کو بس ایک انفارمیشن دے دیں کہ ایک عہدہ کیا کہتے ہیں ایک چینج آئے گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو پریسٹیجیم بنا تھا پارلیمنٹ کا، جس کے اندر یہ بیٹھتے ہیں جو کیا کہتے ہیں جو پارلیمنٹ کا چیئرمین ہوتا ہے اور جو پارلیمنٹ کے وائس فورتھ چیئرمین ہوتے ہیں، اس میں ایک تبدیلی آئے گی۔ وہ یہ اکتوبر میں یہ آئے گی کہ جو مرغارہ کا ایک بندہ ہے وہ بنے گا چیئرمین۔ اس کی وجہ سے جو لبرال لانگ سے ہے ان کا جو نیس فورمین پوسٹ تھی وہ باہر ہو جائیں گے۔ تو مطلب کہ اس کے اندر بھی ٹیکنیکلی پریسٹیجیم کے اندر بھی گورنمنٹ کی پارٹیوں کا فلیئر چل ہو گیا، تو اس لیے وہ اس پہ بھی میرے کو کافی غصہ چڑھا ہوا ہے، مگر وہ تو گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہوتی ہے کہ کس کو پارلیمنٹ کا چیئرمین بنانا ہوتا ہے۔ تو سر جب پارلیمنٹ ویکیشن سے واپس آئے گی اور اپنے نئی سیزن میں بیٹھے گی تو وہ مرغارہ کا مائک پانسن ہے وہ بنے گا پارلیمنٹ کا چیئرمین۔ اور پارلیمنٹ کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایک قسم کا پوری پارلیمنٹ کو لیڈ کرتا ہے اور پوری پروسیڈنگ کو لیڈ کرتا ہے، اور اس کا جاب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آئینوں قانون کے اندر کام ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو کم ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے فلیئر چل ہو، مگر ٹیکنیکلی گورنمنٹ کی بھی اس میں بھی فلیئر چل ہو گیا۔ شاہ صاحب، آپ نے عدنان کی بات سنی، تو اب موسم تو ٹھنڈا ہو گیا، بادل پھر آ گئے، آپ کیا کہیں گے؟ جی، بہت اچھی بات کی ہے عدنان صاحب نے، اور میرے چھوٹے بھائی مجیب قریشی صاحب بھی ساتھ ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے اس کی چال کیا ہے یہ ہم نے ابھی دیکھنی ہے۔ یہ ہمیں نظر آئے گی اس وقت جب انہوں نے جو گرون ڈیک کیا ہے، جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، کیا اس پہ وہ پورا اترتے ہیں؟ کیا یہ جو سوشل ڈیموکریٹ کے آپس میں لڑائی جھگڑے اندر سے شروع ہو گئے ہیں، کیا یہ میرے فضل سن کو لے ڈوبیں گے یا اس کو اگلے 4 سال کے لیے پرائم منسٹر بناتے ہیں؟ حالات واضح اس وقت ہوں گے جب ابھی کم از کم 1 سے 2 ماہ لگ جائیں گے۔ ابھی مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو میں عدنان سے بھی پوچھنا چاہوں گا، مجید قریشی سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے مسائل جو ہیں، ہمارے مسائل کیا اس کے اوپر کسی پارٹی نے بھی یہاں بات کی ہے؟ کیا کوئی ایسا انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم فارنرز کے ساتھ، خصوصی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ، اور ایسے مسلمان جو 70 سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ ان کے بنائے ہوئے قوانین کی وجہ سے دب چکے ہیں؟ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کتنے منسٹر ہیں جن کی فارن بیک گراؤنڈ ہے، کیا انہوں نے کچھ کام کرنا ہے؟ کیا ہماری آرگنائزیشنز نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ کیا ہم لوگ آگے چل کے اپنے مسائل جو ہیں وہ پیش کر سکیں گے؟ مجھے پوری امید ہے کہ ایسا میں ہمارے بھائی مجیب قریشی یہ لازماً آواز اٹھائیں گے۔ یہ بڑا عزیزہ دلبیری سے یہ بات کرتے ہیں، میں نے ان کو فری گراؤنڈ میں دیکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہاں میں بھی آواز اٹھائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جو باتیں پہلے آپ کے ریڈیو پہ ہوئی ہیں وہ میں نے ساری سنی ہے۔ بخاری صاحب کے بھی جو باتیں تھی وہ بڑی اچھی تھی، بڑی ریلیونٹ باتیں تھی،
اور ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہاں وہ فلکے تھنک کے ہو، وہاں وہ اپنا یہ کمیون کے کینڈیڈیٹس ہو، کیا ان کا رابطہ جو ہے عوام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ عوام کو نئے قوانین کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آئیں ہم آپ کو فلانی میٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ڈینش بھی آ رہے ہیں، دوسرے فارنر بھی آ رہے ہیں، آئیں ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں، آپ وہاں پہ آئیں اور آ کے سنیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں؟ ایسی چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، یہ جن لوگوں کی باتیں ہوئی ہیں بفور آپ کے ریڈیو پہ آج، ان میں یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب اسی لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہوم ورک کیا ہے۔ اگر آپ سمیرا نووا کو دیکھیں تو اس نے ایز اے وکاس جاب شروع کیا اور ساری ساری رات بیٹھ کے تو وہ لوگوں کے کام کرتی رہی فلکے سنگھ کے اپنے ریڈی گیل کے آفس میں۔ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس نے بہت کچھ سیکھا اور اپنا راستہ ہموار کیا۔ کیا ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں غلطیاں ہیں اور کون کون سی غلطیاں ہیں؟ اگر کیا ہم ان کی نشاندہی کریں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ ان حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے۔ یہ ینگ آدمی ہے عدنان، یہ ہر ایک آدمی سے گفتگو کرتا ہے، ہر آدمی سے بات کرتا ہے، ہر آدمی کے مسائل سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں اس کے منہ پہ تعریف کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں، تو اس لیے میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہمارے جو مسائل تھے، جو ہمارے مسائل زیادہ گمبھیر ہوں گے یا ہمارے مسائل کا کوئی حل نکلے گا، اس کے بارے میں ہم بات کریں۔ جی راجہ صاحب۔ شکریہ شاہ صاحب۔ مجیب صاحب، آپ نے عدنان کی بات سنی، شاہ صاحب کی سنی، ایز اے ایس ایف آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بڑے پیارے محترم توقیر شاہ صاحب اور میرے عزیز عدنان امین صاحب، تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ لیکن جی یہ بات ابھی عدنان صاحب نے بھی اور محترم شاہ صاحب نے ایک بات تو کلیئر کر دی۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، ابھی صرف 4 دن ہوئے ہیں حکومت بنے ہوئے، تو میرا خیال ہے جب نیا سیشن شروع ہوگا اکتوبر میں، اور میرا اپنا اندازہ ہے ایز اے سیاسی کارکن کہ سال کا جو نیا سال شروع ہوگا اس کے اندر سے تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوئیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ابھی حکومت بنی ہے اور جیسے جیسے چیزیں آگے آ رہی، کیونکہ حکومت جب دیکھیں اتنی دیر ہینڈلنگ ہونے کے بعد یہ ایک حکومت بنی ہے، اور اس حکومت کو بھی اب سوچ سمجھ کے اگلے 4 سال کے لیے کام کرنا ہے کہ ہم نے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے۔ کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ تمام پارٹیز نے اپنے اپنے ریزلٹس دیکھے ہیں، اگر کارکردگی نہیں ہوگی تو پھر اس کا رزلٹ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں بلکہ ہماری مسلمان جو منسٹر بنی ہے سمیرہ، اس کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا اس نے ہارڈ ورک کیا، سب کے لیے اس نے ہارڈ ورک کیا اور آج ایک مقام پہ پہنچ گئی ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی ہمارے جو لوگ کمون میں، ریجنز میں اور جو پارلیمنٹ کے اندر خواہش رکھتے ہیں جانے کی، ان کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنا ہارڈ ورک شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ ملنا، میٹنگز میں جانا۔ دیکھیں جیسے میں نے بھی ایس ایف جوائن کی ہے، بالکل نئی جوائن کی ہے، اور میرا جو کرس ہے وہ نابو ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے ایریاز کے اندر پہلے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ اور ان پٹ تو پھر تبھی جاتا ہے جب آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ان کی میٹنگز میں جاتے ہیں، ان کے جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ابھی آپ محترم رائے صاحب، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کا نیا سیشن شروع ہوگا اور پھر جب ایسی کارروائی شروع ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کے معاہدے کیا ہوئے ہیں، پتہ چلے گا کہ انہوں نے ویلفیئر کے لیے کیا سوچا ہے، لوگوں کے لیے کیا سوچا ہے، تعلیم کے لیے کیا سوچا ہے، صحت کے لیے کیا سوچا ہے، اور بے شمار اور ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ان جماعتوں نے کیا سوچا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ابھی ٹائم سے پہلے، قبل از وقت یہ بات ہے کہ ہم کوئی بھی بات کو انالائز کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہر پارٹی کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر ایس ایف کا ممبر ہوں یا عدنان امین سوشل ڈیموکریٹ کے ممبر ہیں، شاہ صاحب تمام جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور لوگوں کے ساتھ وہ مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت دوسری جماعتوں کے اوپر نظر رکھیں اور جو بھی کوئی اچھی ان کی فورس لائے، اچھا کام ہو، اس کو ہائی لائٹ کرے۔ تو میرا خیال ہے محترم راج صاحب ہمیں انتظار کرنا چاہیے نئے جب سیشن شروع ہوگا پارلیمنٹ کا، اور جب نیا ان کا کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تجزیہ بھی کیا کریں گے۔ اور جیسے عدنان اور محترم شاہ صاحب بہت اچھی انفارمیشن لے کے آتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، تو ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔
اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ چلنی چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اتفاق ہو. یہ نہیں ہے کہ باقی جماعتوں کے لوگ، جیسے آپ نے آج اپنا پروگرام کیا، بڑا اچھا پروگرام آپ کا ہوا، کافی لوگوں نے اس میں حصہ لیا، تو ایسی چیزیں جو ہے وہ آگے جانی چاہیے، اور مثبت اور پازیٹیو جو ڈبیٹ ہے اس کو ہی آگے لے کے جانا چاہیے. نیگیٹیوٹی جو چیزیں ہیں اس کو ہائی لائٹ ضرور کریں، لیکن پازیٹیوٹی کی چیزیں جو اس کو زیادہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے اس کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا. جو فرسٹ ایئر کا ہوگا، یہ میں 2027 کی بات کر رہا ہوں، یہ ٹف ایئر کا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. عدنان، آپ نے سنا، شاہ صاحب کو سنا، مجیب صاحب کو سنا، اور شاہ صاحب کی اعجاز شاہ بخاری شاہ صاحب اور معلوموں سے تھے کامران، تو آپ نے ان کی باتیں بھی سنی. یہ بھی تھے اپنا جو ہے سپٹمبر میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں عدنان، کس طرح انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیے راجا صاحب، میں ایک بات پر کلیئر کر دوں. میں ایک کلیئرلی میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری نا اس ویکینڈ میں کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، کیونکہ مجھے قریباً، جیسے آپ کو پتا ہے، 23-24 سال ہو گئے اس پارٹی میں نے ایس ایف میں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے، تو اس لیے تو وہ مجھ سے ایک سوال لوگوں نے کیا تھا، میں اس کو کلیئرائزنگ کر دوں کہ پارٹی کے اندر ڈفرنس تھے کہ یہ جسٹس منسٹر اور فینس منسٹر کو کیوں چینج کیا گیا ہے. مگر اس کے اندر ہماری ایک میٹنگ میں نے ایک سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ نہ چاہے کہ 3 یا 4 منسٹر چینج کرنے پڑے. اب میں بات کو بتاتا ہوں وہ کیسے. میں نے کہا کہ پلان اس کا ہو کہ یہ سر چھوڑ کے جانا چاہ رہی ہو، 2 یا 3 سال کے بعد چینج ہونا چاہ رہی ہو، تو اس کی مرضی یہ ہو کہ جو فینس منسٹر اس وقت بیٹھا ہوا ہے نا، وہ پورا پیریڈ چل جائے اور اس کو پورا پیریڈ نکال دے اور نیکولائے وارمنگ کو دوسرے راستے سے اندر لے آئیں. تو میں نے کہا اس کے اندر بہت ساری چیزیں باتیں ہیں جو کلوز ڈاؤن ہے، جس کا ہمیں خود اندازہ نہیں ہے، اور میں نے کہا اس پہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے. مگر میرے پاس کا بندہ بیک گراؤنڈ دیکھے نا، تو وہ ایک ایسا ہے کہ جس میں بندے کو وہ سرپرائز دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات، آپ نے سویڈن کی الیکشن کی جہاں پہ کمال قریشی کھڑا ہے، وہاں پہ بھی بڑا ٹف الیکشن آئے گا، کیونکہ وہاں پہ فرسٹ ٹائم جو الائنس جس طرح سے وہاں سے بن رہے ہیں نا، وہ بڑے ٹیکنیکلی بن رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی جو ولننگ پلچی کا ہے نا، اس کا بہت بڑا فگر آئے گا ادھر بھی. اور ادھر بھی کیا کہتے ہیں، اسی طرح سے صورتحال ہے جس طرح سے ڈینمارک ہے، مگر اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پوری کیا کہتے ہیں ڈینمارک میں ہے. تو وہ بھی بڑا ٹف الیکشن ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ بنتی ہے. سوشیل ڈیموکریسی واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کا بیڑیے کس طرف جاتا ہے. شاہ صاحب کی بات میں نے سنی ہے، یہ بات ہمارے کے اندر بھی ہے کہ یہاں پہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. ہم ڈفرینٹ پارٹیوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں پہ ٹارگٹس میں ہیں، مسلمانوں کا ڈبیٹ ہے، گورنمنٹ کا ایک فنگر پائے ہے اس پہ میری رائے یہی ہے کہ سارے بندوں کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے، وہاں بیٹھنا چاہیے، اور اس میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے نا، اس کو پھر کوئی بندے لے کے جائیں. اور ایک میٹنگ خالی موتز کو سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جسٹس منسٹر نیکولائے وارمنگ کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اور پھر آپ گاڑی کھیل ویستا کی طرف سے سمیہ سے بھی مل سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی جو ٹاپ لیڈنگ شپ ہوگی نیگوشیشن کی، اس کے اندر وہ بیٹھی ہوگی. تو اس لیے یہ ایجنڈا اسی طرح آگے جا سکتے ہیں. ہم 2019 میں بھی 2022 میں بھی میری بھی اور میری ساتھیوں کی اپنے کولیگ کے ساتھ ملاقات ہمیشہ ہوتی ہے. اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ 2 دوستوں سے ہماری ملاقات ہو سمر کے بعد. ہم اس کو اپنے پوائنٹس بتائیں گے، اپنا ایجنڈا بتائیں گے کہ ہمیں کون سے مسائل ہیں. مگر جیسے اس کے لیے ہمیں کیا کہتے ہیں، پوری کمیونٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ ہمیں پوری کمیونٹی کی ضرورت ہے. جب یہ واقعہ ہوا تھا اس میں تو ہم نے لکھا تھا پارٹی والوں کچھ لوگوں کو کہ یہ مسائل ہیں، اس میں آپ کا کیا رائے ہے. تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہے، ہم واچ آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پہ بات کریں گے. مگر مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ جب ہم کٹھے جائیں گے نا سارے، تو پھر مسائل کو بندہ زیادہ بہتر دیکھ سکتا ہے. کیونکہ ہم اپنی پارٹی کے اندر ہم خود چلے جائیں نا، تو وہ ہماری بات تو سنیں گے، مگر وہ بھی یہ بھی کہیں گے کہ باقی کے لوگ کہاں پہ ہیں. تو یہ ایک ڈبیٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم میں، یہ ہمارے پاس سمر ہے، سمر میں ہم لوکیشن لوگوں کو واپس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں
तो इस पे बनाते हैं, तो फिर इससे एक मीटिंग मांगते हैं मॉर्टन टोस्को से। ये ना नहीं करेगा, मुझे इसका पूरा पता है, मैं इसको 25-30 सालों से जानता हूँ, तो मुझे पता है कि ये कभी ना नहीं करेगा मीटिंग में। और डेफिनेटली निकोलाई वार्मिंग भी ना नहीं करेगा, क्योंकि निकोलाई वार्मिंग का होना बहुत जरूरी है हमारे साथ, क्योंकि वो जस्टिस मिशन में बैठा हुआ, इसलिए। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। हमें मियाँ मुनीर अहमद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये भी हमारे नौजवान सियासतदान हैं। ये भी डैनिश सियासत पर जो है वो गहरी नज़र रखते हैं और इसको समझते भी हैं। तो जब इंटीग्रेशन मिनिस्टर की बात हमारे सामने आई तो इनके भी जो है मियाँ साहब के अच्छे खासे इनके साथ ताल्लुकात है और इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। गपशप भी इनकी रहती है, नज़दीक भी गालपुर उनके रहते हैं। तो मियाँ साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अदनान है, सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हैं, मुजीब साहब हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज साहब, आपको और तीनों साथी मेरे बुजुर्ग शाह साहब, मुजीब भाई, राम बेटा, सबको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, आपने भी हमेशा डैनिश सियासत की, डेफिनेट लोकल सियासत भी होती है, लेकिन आपकी नज़र जो है वो डैनिश सियासत की तरफ ज़्यादा रहती है और एज ए पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी के साथ रहती है। तो मियाँ साहब, आप ये हमारे इंटीग्रेशन के मिनिस्टर बन गए, आपके भी दुआ सलाम उनके साथ बहुत अच्छी है। जब वो टैक्स के वज़ीर भी थे तो मीटिंग भी हुई थी। इसी तरह हमारे यासर इकबाल है, उनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अदनान के साथ भी बड़े, हमारे साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो एज ए पार्टी और बात है, कम्युनिटी के लिहाज से और बात है। तो ये बातें मियाँ साहब मिलजुल कर करनी पड़ती है। एज ए सुमेरा नवाब वज़ीर बन चुकी हैं, आप क्या कहेंगे? देखें जी, आपके साथ मैं अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करना चाहता हूँ। असल में अच्छी बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर एक जमहूरी प्रोसेस है, टाइम से इलेक्शन होते हैं, हर एक को अपना पूरा हक दिया जाता है। डेनमार्क उन मुल्कों में से है जिसका एक बहुत अच्छा एस्टेब्लिश डेमोक्रेट सिस्टम है। अब इलेक्शन जो हुए हैं, ये इस दफ़ा अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि किसी वाज़िया ग्रुप या पार्टी या मैंडेट की तरफ नहीं रहे। बड़ी मुश्किल रही है हुकूमत बनाने में लोगों को अपनी अपनी पार्टीज में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले ठीक है। जो भी मैं समझता हूँ कि हम फॉरेनर्स के लिए, हम मुसलमानों के लिए जो हमेशा आगे रखा जाता है, फिर भी एक अच्छी हुकूमत बनी है। और जो यानी कि जो पार्टी 4 हुकूमत में आई हैं और जो जिनकी उन्हें सपोर्ट है, वो हमारे लिए एक इंशाल्लाह अच्छे साबित होंगे। बाकी मुल्क की जो सूरत हाल होती है, जो निज़ाम है, उस पर ज़ाहिर है यहाँ एक जो मैंडेट दिया जाता है उस पर, उस बेस पर ये हुकूमतें बनती है और अपनी अपनी पार्टी अपना अपना मंशूर जो है मैक्सिमम यानी कि उससे कह लें कि उस पॉलिसीज को सामने लाना चाहते हैं। तो रही बात मॉडर्न टोस्को की, बिल्कुल ये एक हकीकत है कि मेरा उसका एक बहुत पुराना तल्लक है। उसे पता है कि मैं उसका वोटर नहीं हूँ। मैं सोशल डेमोक्रेट को वोट नहीं देता। मैं ग्रेव रहता हूँ। सीनियर स्टाम्प वो भी मिनिस्टर बनी है, मैंने उसको वोट दिया है। लेकिन मॉडर्न के साथ एक अच्छा बहुत पुराना, जब मैं टैक्सी चलाता था, ये एस ओ का उस वक्त एक तलक चलता आ रहा है। अभी भी आया हुआ था वो वर्कशॉप पे, उसने पम्फलेट भी देकर गया। इलेक्शन में 2 दफ़ा उस पीरियड में मेरी मुलाकात भी हुई है। वो किसी और सिलसिला में उसने एक वेस्ट एंड में एक रखता है उसने रखा था, उसमें मुझे वो बुलाता रहा। खैर मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। उससे जो मिनिस्ट्री मिली है उसका हमारे साथ एक बहुत गहरा तल्लक है। से मिनिस्टर वो बना है। उसमें डेनमार्क की बड़ी एक हार्ट लाइन है, बड़ी एक सख्त कह लें कवानीन ऑलरेडी बन चुके हैं और उसमें उसने भी जो मिनिस्टर बनते ही कुछ सख्त बयान दिए हैं। ज़ाहिर है हम फॉरेनर हैं, हमें सबसे पहले उस तरफ भी सोचना है। हमारा ये मुल्क है, हमारे भी यहाँ हक हकूक हैं, हम तीसरी चौथी जनरेशन में हैं। तो इस पर इंशाल्लाह उससे भी बात करेंगे, पहले भी होती रही है। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा नई बात तो नहीं है, लेकिन उसने जिस तरीके से, मैं समझता हूँ कि उसे स्टार्ट में ही यानी कि इस चीज़ को सामने रखकर बात की है, वो मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर तो अच्छा नहीं लगा। इसका इज़हार भी ज़रूर होगा। बाकी
मैसेज उसे लिखा चिल्लुक का, उसने उधर ब्रसल से एक अच्छा मैसेज भी दिया। बाकी आपने जो बात की नोवा की, देखें ये हमारे लिए खुशैन बात है कि एक फॉरेनर जो है वो एक मिनिस्टर बनी है, 4 फॉरेनर जो है असेंबली के अंदर फॉल्केटिंग के अंदर आए हैं। लेकिन मैं ऐसे जरूर कहूँगा और मैंने जैसे कहा बहुत खुशी की बात है, अफगानी हो पाकिस्तानी हो जिधर से भी हो, मुसलमान है और वो फॉरेनर हैं, वो यहाँ पैदा हुई हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ तजर्बे ऐसे हैं कि नासिर कादर जैसे भी तो फलस्तीनी थे, फॉरेनर थे, मुसलमान थे, तो उनका कोई तजर्बा तो अच्छा नहीं रहा था हमारे यहाँ। तो अल्लाह करे कि समीरा जो है एक यहाँ तक, क्योंकि मैं इस पार्टी से मेरा वोट का और वो एक तल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत बनी है, जो ढांचा बना, जो मिनिस्ट्री उसे भी दी गई है, मिनिस्टर हमारी आई हैं, सीनियर स्टाम्प आई हैं, और इसी तरह जो लास्ट लुक है एक अच्छा पॉलिटिशियन है, और इसी तरह मॉर्टन पेस का हो या सोशल डेमोक्रेट का जो सारा सेटअप है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो हमारे लिए खुशैन बात है कि डेनमार्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, दुनिया के अंदर जो क्राइसिस है, उनसे निकालने के लिए एक बेहतरीन हुकूमत जो है बनी है, और इंशाल्लाह ये अपनी जिम्मेदारी भी खूब निभाएंगे, और जो अच्छा काम करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। जो हमारे ये आखिरी बात ये करूंगा कि हम फॉरनों पर, मुसलमानों पर खुसूसन तौर पर बड़ा प्रेशराइज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ मुंसलिक की जाती हैं। तो इसमें यही ये जनान नौजवान है, मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है उधर अरबिस्तान में। तो ये बात इसको उजागर करना है कि अगर यहाँ पेंटा है, यहाँ ये पहले भी हम बात करते रहे हैं, अगर ऐसे हालात हैं और जिसमें यानी कि गैर मुल्कियों की आर्बस की तादाद ज़्यादा है, इनके बिजनेस जो हैं वो एक मनफी साइड पर चले जाते हैं, ये टैक्स क्यूला बन जाते हैं, तो इससे यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस कम्युनिटी को भी हुकूमत के अंदर बजाय इसके नेगलेक्ट करें और इनको, इनके बच्चों को और जो यंगस्टर हैं उन्हें एक साइडलाइन कर दिया जाए। इनके लिए फिर वो सिस्टम के अंदर वो मौके दिए जाने चाहिए, इसमें एक बेहतरी होनी चाहिए, ना कि फौरन इन्हें ब्लैक कलर में या ब्राउन कलर में, ब्लैक या ब्राउन कलर में। बिल्कुल मियाँ साहब आपने बजा फरमाया। शाह साहब आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं कि इतफाक़ की बात कर रहे हैं, मियाँ साहब भी वही कर रहे हैं, अदनान भी वही कर रहे हैं, मुजीब साहब भी वही कर रहे हैं, और बाकी लोग भी जो ये इतफाक़ की बात करते हैं। मैं ख़बर दे रहा हूँ, आगे दिन को मैंने बताई थी, शाह साहब के सामने ये सवाल की शक्ल में ख़बर रखता हूँ। शाह साहब आप देखें कि समारा जब इलेक्शन लड़ी तो अफ़गानियों के भी आपस में बेशुमार तंजीमें हैं, ग्रुप्स होते हैं, सारा सिस्टम चलता है, जिस तरह हमारे लोगों में ग्रुप्स होते हैं, सोसाइटीज़ में हर चीज़ चलती रहती है। लेकिन उन्होंने इत्तेफाक किया कि हमारी जो पॉलिसी, जो नाराज़गी वो अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इस दफ़ा हम मिलकर वोट देंगे। उन्होंने मिलकर वोट दिए, और शाह साहब इससे बेहतर आपको भी पता है, ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? और हम भी ऐसा कुछ करते हैं कभी? ये जी बिल्कुल आपने सही बात की, और मियां मुनीर साहब को अस्सलाम वालेकुम। बात असल में ये है कि मियां मुनीर साहब स्टिल रेडिकल वेंसरा में हैं। जब से हमने ज्वाइन किया, मैं तो छोड़ गया था। असल में रेडिकल वेंसरा वायद एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर लोगों को चांस है कि वो, अब आप देखें कि सेकंड बंदा बना है मिनिस्टर जो फॉरेनर है, बैकग्राउंड का है। यहाँ पे आप एक चीज याद रखें कि ये जो नई पार्टीज बैठी हुई है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, ये हमारे बच्चे जो इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क के अंदर जिनकी पैदाइश हुई है, वो डॉक्टर हो, जर्नलिस्ट हो, टॉप पोजीशनों पे बैठे हो, ये उनके हकूक सर्व करके बैठे हुए हैं। उनको यही बात कहते हैं कि आप एक किस्म के थर्ड क्लास सिटीजन हैं। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत अभी आपने सवाल रेज किया है स्मेरानोवा का। स्मेरानोवा ने यंग एज में ऑफिस वर्क किया। उसने सिर्फ अफगानियों से नहीं, उसने इंडियन से, उसने दूसरे जितनी भी यहाँ पे नेपाली दूसरी नेशंस हैं और डेंशों के साथ खसूसी तौर पे बहुत काम किया।
اور جب اس نے کام کیا تو اس کو جو ہے وہ نیکسٹ فورمین بنا دیا گیا ریڈی کیئر منسٹر کے اندر. اس نے بہت اچھا کام کیا اور ملت صاحب کی طریقے سے. یہ چیز ہم لوگوں میں نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے، میں اگر بن گیا ہوں تو میں نے کہنا جی چھوٹو میاں منیر نے ووٹ لا دیتے، چھوٹو جی چودھری ولایت لاتے، چھوٹو جی راجہ غفور نے لا دیتے. اس کے بعد ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اگلے 4 سال کے بعد ان کے گٹے گوڑے میں بیٹھ جائیں گے، پھر یہ لے دیں گے، ہو یا نہ ہو کچھ نہ کچھ تو مدد کریں گے. سب سے بڑی جو ہمارے اندر کمزوری ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا پارٹی کے اندر اثر رسوخ ہے تو ہم اس کے اندر اپنے لوگوں کو انوائٹ نہیں کرتے کہ آپ آئیں یہاں پہ آ کے ممبر بنے. یہاں پہ آپ کو مختلف جگہ پہ بھیجا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے بارہا کہا. تو لوگ جو ہیں وہ ٹرین ہوتے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. ہمارے پاس صرف 2 انٹرسٹ ہیں، ہم غیبیت کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے مریا میٹ کر کے پیسہ جیب میں ڈالیں. اور یہ چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے پورے معاشرے کو خراب کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جتنی پرابلمز ہم لوگوں کو ہیں ان آندھرا کو، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں قانونی طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں، جو ابھی گرین کارڈ ہولڈرز آئے ہیں یا ابھی جو نئے بندے آ رہے ہیں ویزے لے کے اس ملک کے اندر پرماننٹ اپارچونیٹی سے ہر ایک چیز ڈاکٹرز، ان کو پوری فیملی یہاں پہ آ رہی ہے. اور ہم لوگ جنہوں نے اتنا عرصہ کام کیا ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں ادھر جا کے تو نیکسٹ میں جا کے ویزا لگوائیں. جب یہاں پہ 2 پارلر چیزیں چل رہی ہیں، 2 مساعد قوانین چل رہے ہیں ڈنمارک کے اندر، تو ہمیں یہ چاہیے کہ میں نے تو اب ساری زندگی نہیں نہ رہنا، اس لیے میں خوش ہوں عدنان پہ، میں اسی لیے خوش ہوں دوسرے بچوں پہ، وہ آ رہے ہیں آگے بولتے ہیں. اب ہم نے ساری زندگی اس طرح باتیں نہیں کرنی. یہ لوگ آئیں، قانون کو سمجھیں، آئین کو سمجھیں، آئین پہ بات کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت کریں. اور جتنا اختیار اس وقت کمیونوں کو ہے، پارلیمنٹ کو بھی نہیں. پارلیمنٹ وتھ ایکٹ کرتی ہے لیکن عمل جو ہے وہ سارا کا سارا کمیون کرتی ہے. اور ہماری کمیونیں جو ہیں وہ بالکل ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دے رہی، کوئی کسی قسم کی بات نہیں کر رہی. میاں صاحب رہ رہے ہیں گریب میں، بہت ہی ایکسپینسو اور اچھا علاقہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہم ایلبسٹون میں رہ رہے ہیں یہاں پہ سارا سرمایہ نکال کر ایک تو گورنمنٹ کو دے تو دیا شاہ گیا، صاحب کتنے دوسروں سے لوگوں نے بلڈنگ. کہا کہ آپ الیکشن لڑیں، کتنے لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب سے لڑے، ماں صاحب ووٹ مانگنے کے علاوہ، سپورٹ مانگنے کے علاوہ ان لوگوں کو لوگوں نے اپریشیٹ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آج میاں منیر اعلان کر دے گا کہ صبح بھائی سموسا پارٹی ہے، پیزا پارٹی ہے، تو اللہ کی قسم ہم لوگ بیمار بھی ہوں گے تو ہم پہنچ جائیں گے. لیکن اگر یہ کہیں گے ہمیں میرے بھائی ہے آپ مجھے ووٹ دیں، تو ہم کہیں گے یار چھٹ پر یہاں کون سی سموسا پارٹی ہو رہی ہے. یہ چیز جو ہے ہمیں، دیکھیں بخاری صاحب جو تھے نا یہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، بہت ہی اچھا کام کر رہے تھے. لوگوں کو چاہیے تھا، اب ان کے پاس تجربہ آ گیا، ہم ان کو مسجد میں پکڑ سکتے ہیں، ہم ان کو ہر جگہ پکڑ سکتے ہیں. یہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہمارے کام کریں گے، ہمیں کام بتائیں گے، ہمیں یہ چیزیں بتائیں گے. کیا ہوا؟ ان کی ٹانگ کھینچی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو کونسلر بنا دیا. اس طرح جو جہاں پہ کوئی پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں وہاں ہمارے کونسلرز کو یہ چاہیے ان کو پارٹی میں لائیں، ان کو پہلے یہ کہیں کہ آپ ہوم ورک کریں، ان کو مختلف جو ہے کریس حلقے میں بٹھائیں، ان کو وہاں پہ پوسٹر لے کے دیں، ان کو بیک اپ کریں تاکہ وہ کچھ 5-10 سال خوب سیکھیں، یا ان کو اپنی پارٹی سے سفارش کر کے ان کو جو پارلیمنٹ کے عضو ہیں، دیکھو پارلیمنٹ کا عضو جو ہے یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جیسے آپ ہلکے سنگھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ بچوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو کہیں جی آئے ہم آپ کو اپنی پارٹی کے ذریعے ہم ممبر بنے، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے لوگ یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہے رائدے کرنے کو، کھانے پینے کو، بڑی گاڑیوں میں شادی بیاہ پہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے آنے کو، اس چیز پہ اس طرح قومیں جو ہیں وہ بنتی نہیں. میاں میں منیر بنتی نے نہیں. بہت چلتے ہیں کوشش کی. عدنان کے دوسرے پاس. عدنان آپ نے بات سنی، میاں صاحب کی سنی، شاہ صاحب کی سنی، ہم نے بات کی، سمیرا نوا کی بات کی، اتفاق کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمارے اتنے کینڈیڈیٹ تھے کمیون میں بھی، ابھی پارلیمنٹ میں بھی امیدوار تھے، تو سب نے مل کر اتفاق سے تو ووٹ نہیں دیے. لوگ ووٹ توڑتے رہے، ڈیوائڈ بھی کرتے رہے، آپس میں بیٹھ کر مشورہ بھی نہیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو تقسیم کرتے رہے. عدنان ہم جب رہتے ڈنمارک میں ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم جمہوریت کے خلاف نہیں.
جب ہم سیاست ساری کی ساری پاکستان کی کریں گے اور ڈیمانڈ ہم ڈینشوں سے کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو دو بات میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ موسم پرسکو نے کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں ویورس کو بتا دوں، وہ اس لیے ہے کہ 2-3 سالوں سے نا یہ ڈینمارک کی گورنمنٹ اور ایک یورپین اسائلم سینٹر بنانا چاہتے تھے، اور اس کی ذمہ داری ڈینمارک کو دی گئی ہے. تو اس سلسلے میں اس نے کچھ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دی ہیں کل و پرسوں، وہی میں بتایا تھا، ہمیں پتا چلے. وہ تو بات ہم مجھ سے کریں گے کہ جب ہمیں موقع ملے گا کہ یہ کیا نیا آپ لوگوں نے بلنڈر شروع کر دیا اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ بات تو ہم اس سے کریں گے ڈیفینیٹلی جب وہ ہم سے ملے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ اتفاق کی بات آپ نے کی ہے، اتفاق کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بات کریکٹ ہے کہ یہاں پہ اس پچھلے الیکشن میں انفارچونیٹلی میں خود کیونکہ روزے تھے اور میں دوسرے چیزوں میں مصروف تھا، تو میں نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں اس بار اس طرح حصہ نہیں لیا، مگر میں نے جو چیزیں دیکھی تھی اس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ بندے کو کامیاب ہونے دیں، بندے کو آگے آنے دیں تو ہی کام ہوں گے. جتنے زیادہ پارلیمنٹ میں لوگ آئیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ جی یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس وقت 2 فارن ہیں، تو اور یہ کام ہی ہوا ہے ڈینمارک کی ہسٹری میں پہلے بھی، اور عورتیں بھی سب سے زیادہ ہیں اس بار دیکھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، سب کو مل کے کام کرنا چاہیے، اور جس کے اندر قابل ہے اس کو آگے آنے دینا چاہیے. ٹانگیں کھینچنے سے کوئی فائدہ کسی کا نہیں ہوگا، ہمارا ہی نقصان ہوگا. آپ دیکھیں جس دن سے آپ دیکھیں یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ سب کو پتا ہے یہ پورا بہت سے کمپین کس پہ چل رہا ہے، مسلمانوں پہ چل رہا ہے. ان کی مسجدیں بن جائیں گی، ان کا یہ بن جائے گا، ان کا وہ بن جائے گا. اس میں حقیقت آدھی سے زیادہ سچ نہیں ہے، مگر دیکھیں ٹارگٹ وہی ہیں. تو اس چیز کو چینج کرنا ہے تو لوگوں کو کامیاب ہونا پڑے گا، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، لوگوں کو کیا کہتے ہیں ایک جگہ کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ آتے سال موتوسکو کو کیوں مجبور ہوا ہے کہ وہ اس لیے اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایجنڈا ہی وہ شروع ہو گیا. جب وہ ایجنڈا شروع ہو گیا ہے تو پھر ایک سے ایک زیادہ اسٹیٹمنٹ آئیں گی. پھر اس ایجنڈے کو چینج کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچے، اس بندے کو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے، یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اس میں ٹائم لگے گا مگر راستہ یہی ہے. مجیب صاحب، آپ نے عدنان کی، میاں صاحب کی، شاہ صاحب کی بات سنی تو بات اتفاق کی ہو رہی ہے کہ جب سیاست جو ہے وہ کہیں سیاسی جتنے گرو لیڈر ہیں سب جماعتوں کے وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں، چاہے مذہبی جماعتیں ان کے لیڈر گرو باہر ہوتے ہیں، تو ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں ڈینشوں سے، جو ڈینش ہم سیاست نہیں کرتے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی میاں منیر صاحب، میرے پیارے بھائی توقیر شاہ صاحب، برخوردار عدنان، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور جو نقطہ ہے نا، جو نقطہ آج یہ میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتفاق کرنا ہے. تو جو عدنان نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ سمر ویکیشن کے بعد جتنی یہاں پہ ڈنمارک کی سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنی ہماری دوسری سوسائٹیز ہیں، جماعتیں ہیں، دوسرے ادارے ہیں، ان کے اگر ہم 30-40 بندے اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم میں ایک اتفاق کر کے ایک ایجنڈا بنایا جائے اور ایک ایجنڈا بنا کے وہ مل کے پیش کیا جائے، تو وہاں پہ ایک کمیٹی بنا دی جائے 8-10 بندوں کی کہ وہ اس چیز کو فالو اپ کرے اور وہ اس چیز کو آگے لے کے جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. سب سے ضروری چیز اتفاق اسی میں ہی ہوگا جب ہم مل بیٹھیں گے، کیونکہ اب ہر جماعت کا اپنا اپنا ایک سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے. جو جرنلسٹ سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اپنا طریقہ کار ہے، جو ہماری اپنی جماعتیں ہیں یا ہماری جو سوسائٹیز ہے، جو ہمارے جو ادارے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے. تو جب ایک مل بیٹھیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ اتفاق کرنے کے لیے یہ میٹنگ کون بلائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس ٹائم درمیان میں آپس میں رابطے میں رہیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایک میٹنگ ہو جائے سارے پورے ڈنمارک کی کمیونٹی کی، اور مل کے اپنے مسائل کو آگے لے کے جائیں. دیکھیں ابھی بیان تو میں نے کہا ہے ابھی نئی حکومت بنی ہے، بے شمار چیزیں آئیں گی. آپ کو صحیح چیزیں جب آپ کو فالو اپ ملے گا وہ اکتوبر کے بعد اور جنوری فروری میں ملے گا. اس سے پہلے اگر ہم اپنے ایک پلیٹ فارم بنا لیں، اپنا ایک گروپ بنا لیں جو کہ اس چیز کو آگے لے کے چلے، ہمارے پاس ہے منٹس ہو، ہمارے پاس جو ہے ایک فالو اپ ایک پلان ہو، ہم اس کو آگے لے کے جانے کے لیے اتفاق ہو. لیکن اگر ہم اپنی اپنی بولی بولتے رہیں گے، وہ بات آگے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے،
تو نہ تو ہمارے لیے کوئی قانون بنے گا، نہ ہمارے لیے کوئی چیز اچھی ہوگی. تو ہم نے تو جیسے محترم شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم تو ہے سینئر سٹیزن، لیکن جو بچے نوجوان بچے ہیں، ان کے آگے سے بچے ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے. تو جب قانون کے لیے اگر سب مل کے کوشش کریں گے کہ بہتر قانون ہو اور سب اس کے اندر دیکھیں، ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں نا، ہم ڈنمارک میں سب ایکول ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ نام دے دیا جاتا ہے کہ ہم فارمر ہیں، ہم بھی وہی ٹیکس دیتے ہیں جو ڈینش دیتا ہے، ہم بھی وہی مراد حاصل کرتے ہیں جو ڈینش لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ہی ہیں سب. تو میں عدنان کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ڈنمارک کی، پلس جتنی ہماری دوسری جماعتیں ہیں، سوسائٹیز ہیں، مل کے ایک میٹنگ کر کے ایک ایجنڈا بنائیں اور ایجنڈا بنا کے اس کو پھر انشاءاللہ پیش کریں. تو امید ہے ہم اس میں کامیاب ہو گئے. دیکھیں نا، میاں منیر صاحب کے موٹرن کے ساتھ تعلقات ہیں، محترم شاہ صاحب کے تعلقات ہیں، عدنان کے اپنے تعلقات ہیں، اور جو سیاسی جماعتوں کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے اپنے تعلقات ہوں گے. تو یہ ہے کہ اس میں سب نے حصہ ڈالنا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی. اسی میں اتفاق میں ہماری کامیابی ہے. تو میاں صاحب میں اس چار بارے بندے میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، تو ہم ڈیمانڈ تو بہت ساری کرتے ہیں. میں بھی اتفاق کی بات کر رہا ہوں، ہم سارے اتفاق کی بات کر رہے ہیں. تو یہ اتفاق کمپیوٹر پہ بنایا جا سکتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ راہل صاحب، ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس سلسلہ میں. بہرحال پہلے بات کر لیں مجیب بھائی، پھر میں بات کرتا نہیں، مجیب صاحب کی ختم ہوگی، آپ کریں بات. ہوں. اصل میں یہ بہت اچھی عدنان نے بھی بات کی. اس سے پہلے بھی میں سن رہا تھا، اعجاز بخاری نے غالباً آپ سے یہی بات کی تھی، ایک رائے دی تھی آپ کو اسی طرح. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب کسی تنظیم سوسائٹی کی بات نہیں، ساری پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ایک اچھا میسج آنا چاہیے اور ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے جو آئندہ کے لیے ہمارے لیے جو ایک مثبت ایک اچھے راہ ہموار کرے، جس میں مورن پولیس کو یہ سینیا اور لاس لوک اور سمیرہ ہے. یہ ہماری سوچ تھی. تو اگر ہم اس میں یعنی کہ مزید کوئی اور پروگرام یا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ پہلے ہم آپس میں میٹنگ کریں گے، ایک یا دو، پھر اچھے طریقے سے ہر ایک کا کیلنڈر اپنا اپنا ہوتا ہے، پھر ایک ریسیپشن ہم دیں گے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے، جس میں ہم جو چیدہ لوگ ہیں، جو اچھے ہمارے پولیٹیشین، ہمارے بچے جو اچھی بات کر سکتے ہیں، اور کچھ پارٹیز کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے، جیسے عدنان ہے، ابھی میں سن رہا تھا پہلے ذیشان تھے، ایسے زہیر ہے، ایسے گلانی صاحب ہیں، شاہ صاحب، اعجاز بخاری صاحب ہیں. تو یہ سارے ایک اچھے طریقے سے ہم آپس میں مشورے کے ساتھ، کیونکہ سوسائٹی ہو، فورم ہو، یعنی کہ ہم ہے تو وہی ایک، اور ہمارا جو فلس جو ہے اس میں کہنے کہ ضرورت بھی ایک ہماری مشترکہ ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس طرف ہمیں جانا ہے اور اپنی اچھا میاں غلطیوں کا صاحب، بھی آپ ہمیں نے ازالہ بات کرنا ہے. اتفاق کی ہے. سب ہم اتفاق کی بات کرتے ہیں، اتفاق کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل سولان ہے، درست ہے. عدنان، آپ کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بیک ڈور پالیٹکس ہوتی ہے، کمیٹیاں آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، جس طرح آج میری بات قاسم نذیر سے ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی نے بھی بہت کچھ گین کیا، اسی طرح جو ہے وہ انسٹیٹیوشن انہوں نے بھی گین کیا ہوگا. بات آتی ہے چین لے کی کہ یہ جو ہے مفت ہونا چاہیے، اسی طرح ٹرانسپورٹ کا جو مفت ہونا چاہیے 22 سال کے بچوں کا. تو یہ پاسبل ہو جائے گا یا خالی یہ باتیں اسی طرح چلتی رہیں گی، اگلے الیکشن آ جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں نا دو باتیں ہیں کہ جو چینلک ہے نا، فرسٹ سنیچتا، اور دوسرے کا جو ہے نا وہ تو انشاءاللہ اگلے سال امید ہے کہ وہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان نے بجٹ پہ بات شروع کر دی ہوئی ہے. میں بس ایک بات پاکستانی سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری رائے سننا چاہتے ہیں تو میں بس آپ سے ایک مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ کی میٹنگ بہت اچھا ہے کہ آپ اس میٹنگ میں کریں گے، مگر آپ اس میٹنگ کے اندر جسٹس منسٹر کو مورٹن ٹوسکو کے ساتھ لے آئے نا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ جب مورٹن ٹوسکو نے جانا ہے نا آگے کام کرنے کے لیے، تو اس نے جانا نیکولائے وامنگ کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ سارا جسٹس قانون اس کے پاس ہوتا ہے اور سارا وہ اکٹھا کام کرتے ہیں. تو میرا سولوشن ہوگا کہ آپ اس میٹنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جسٹس تو منسٹر کو بھی عدنان، ساتھ لے ڈیفینیٹ آئیں. میری اور آپ کی بات ہوئی تھی آلریڈی، ہم اس پر کام کر رہے ہیں، چونکہ وہ سوشل ڈیموکریٹ کے ہیں دونوں، تو انشاءاللہ یہ حل کوئی نہ کوئی تو نکلے گا. نہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری غلطی ہے جو میں نے دیکھی ہے نا، میں اپنی غلطیوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو جو مسٹر ہوتے ہیں نا دونوں کٹھے ہونا، تو پھر دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے اور یہ دونوں بہت کلوز ہیں، یہ کافی سالوں سے کٹھے ہیں اور یہ بہت کیا کہتے ہیں
ان کا کام ہے، مجھے پتہ ہے نا جسٹس، یہ بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میں بس میں کہوں گا راج صاحب، میں عدنان کی اس بات پر جی میاں صاحب بات کریں۔ کرنا چاہتا ہوں۔ عدنان، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ آپ کی رائے اچھی ہے۔ دیکھیں، ان لوگوں کے کیلنڈر میں نے پہلے کہا، وہ تو اب ہم ایک ایسی ڈیٹ سب کو انویٹیشن پہلے الحمدللہ آپس میں ایک اتفاق سے بات کریں گے، اچھی جگہ پر بلائیں گے، ٹھیک ہے، اچھی عزت دیں گے۔ لیکن اب نیکولا وارمنگ جو ہے وہ اوہو سے ہے، یعنی کہ میں تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے نا۔ میں نے پہلے پارٹیز کی بات کی ہے، آپ کا سوشل ڈیموکریٹ سے تعلق ہے، کچھ لوگ ہمارے ریڈیکل سے بڑا اسٹرانگ تعلق رکھتے ہیں، کوئی کسی کی پرسنلی ہوتی ہے۔ جسٹس منسٹر بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن لیٹس ہے کہ اگر مورٹن پیوسکو آئے اور وہ ہماری بات سنیں، جو ایز اے اولیننگ ایز اے انٹرنیشنل منسٹر اس سے بات ہو، تو آگے اپنے اپنے حلقوں میں فنانس کی بات ہو، جسٹس کی بات ہو، وہ تو اپنے منسٹر کے ساتھ خود ہی بات بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ رائے آپ کی اچھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جیسے رائے صاحب نے کہا، یہ بھی بات اپنی کرتے رہتے ہیں، کمیونٹی کے اندر بھی کرتے رہتے ہیں، اور جدھر جدھر تعلق ہے ادھر بھی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں، ہم نے پہلے یہ چیز جو ہے اس پر یعنی کہ کافی غور فکر کیا ہے، اور یہ بھی بات یہاں ہو رہی تھی کہ آیا اتنے ووٹ ہونے کے ناطے، ہمارے اتنا بڑا ووٹر تھا، ویسٹ ونگ میں بھی تھا، کوپن ہیگن کے اندر بھی تھا، تو پھر ہمارا کوئی ممبر بنا کیوں نہیں؟ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ اب جو بنے ہیں، اور پھر آپ نے جو کہا ہے مورٹن پیوسکو کی اسٹیٹمنٹ، دیکھیں میرا اس کے ساتھ، یعنی کہ میں سوشل میں بھی ممبر رہا ہوں اور کافی پرانا ہوں، اور ان لوگوں سے کوئی اس سے تو ایک ذاتی تعلق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مورٹن پیوسکو کو یہ اس طرح سخت جو ہے، آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا کہ اسے اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی۔ طریقہ کار ہوتا ہے، پالیٹکس کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے، ہم بھی، اور یہ قطع نظر اس پر جو غیر ملکی کرمنل ہیں، غلط ہیں، قاتل ہیں، مافیا ہے، ان کو بالکل سزا ہونی چاہیے۔ وہ معاشرے کے اندر، یعنی کہ جو بھی ہے، وہ ڈینش ہے، وہ غیر ملکی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میاں صاحب اس کے یہ لیے جو قانون بنا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، قانون بنا، وہ جو مورٹن نے بات کی ہے، یہ عدنان نے بھی بات کی ہے، ہم بھی جانتے ہیں۔ ایکچولی تو یہ 5 سال پہلے کی ایک پلاننگ ہے یورپ EU پلیٹ فارم سے، تو پریکٹیکلی کرنے کے لیے انہوں نے ڈینمارک کو آگے رکھا تھا۔ روانڈا میں پہلے پلاننگ ہوئی، کوئی البانین میں ہوئی، اب مورٹن نے جو کہا ہے کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی کافی اس پر ورک کی ہے، تو اس نے بڑی، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں عدنان، اس نے بڑی جلدی میں بڑا سخت بیان دیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا۔ لیکن جو اس نے کہا، یہ میں آپ کو ایک تھوڑا انٹرویو انکل کر رہا ہوں، میں یہ اسٹیٹ پہ میں نے اس کو لکھا بھی ہے پرسنلی، اور میں ہوپ فل کروں گا کہ وہ اس کو فالو اپ کرے گا۔ میں اس کے ساتھ جوائن کی ہوئی ہے 1996 کی، اور جیسے میں اس کو جانتا ہوں، یہ اس کی چیز نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہوا ہے، میں نے اسے لکھا، میں ہوپ کروں گا کہ وہ جواب دے گا اس چیز پہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اسے میسج جو لکھا، اس کا وزیر بننے کے بعد لوگ کا پھر اسٹیٹمنٹ آئی میرے گھر میں، میرے بچوں نے مجھے تھوڑا سا وہ مذاق کہنا، یہ تھوڑی سی تنقید کی۔ پھر جب میں نے پوری اسٹیٹمنٹ سنی، میں نے اسے میسج لکھا، اس نے کہا منیا تو آیو ان ریکو اتے میرا چھوسنا ہے تیری تولی ویسکے چھنگ کو ویسکے ہے چھے اور دن دی لے رہے، یعنی کہ وہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں۔ یہ دوسری دیکھیں، ایک گندا انڈا جو ہے وہ سارے، یعنی کہ یا ایک گندی مچھلی جو ہے وہ سب کو خراب کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میاں صاحب اس بات پہ آپ سے سب اتفاق کرتے ہیں؟ انشاءاللہ نہیں، دیکھیں ہم نے ایک ساتھ چلنا ہے، سب نے مجھے بڑی خوشی آپ نے گندے انڈے کی بات کی، گندی مچھلی کی بات کی، یہ ایسی چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ کوزے میں دریا کو آپ نے بند کر دی ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے راجہ صاحب، اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری چوتھی جنریشن یہاں، اور ہم دیکھیں نا، اب ایک بچہ ہے، لیٹس سے میرا بیٹا ہے، اس کے ہی از ڈاکٹر، اس کے چہرے پر تو نہیں لکھا کہ وہ ڈاکٹر ہے یا یہاں پیدا ہوا، یا لیکن اگر کوئی اسے ٹریٹ باہر اس طرح کرتا ہے کہ یہ بھی فارنر ہے، مسلمان ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے،
تو یہ یعنی کہ ایک اس ملک کے اندر ہمارے لیے، اور اسی لیے جب یہ لوگ پہلے میں نے جو میاں بات صاحب کی پارٹیوں جابس میں نہیں ملتی، تعلقات پیدا کرنے پڑتے ہیں، لابی بنانی پڑتی ہے، تو پھر دیکھیں نا عدنان کو بھی بہت ساری باتیں ہوتے ہیں، لکھتا ہے مجیب صاحب ہیں، اب انہوں نے ایس ایف جوائن کی ہے، ڈیفینیٹ یہ میٹنگوں میں جاتے ہیں، شاہ صاحب ہیں پرانے ہمارے سب پارٹیوں کا گہرا تجربہ رکھتے ہیں، شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میں بالکل بخاری صاحب کا بھی میں سن رہا تھا، عدنان کا بھی سن رہا تھا، میاں منیر کا مجھے پتا ہے کہ ماڈرن پوز کو میں ذاتی طور پہ جب میاں صاحب کے آفس میں وہ آیا ہوتا تو ملاقات میری ان کے سامنے ہوئی تھی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ ایسی میٹنگیں بلاتے ہیں تو کیا وہاں پہ آپ کے پاس ایسے مقرر لوگ موجود ہیں جو مختلف ذرائع سے مختلف اپنا طریقے سے ان کو بتائیں کہ کیا انہوں نے قانون بنائے ہیں، کون سے ان کے گرون لا کانسٹیٹیوشن کے آئین کے خلاف ہے، کون سی چیزوں سے کیا کیا تکلیفات ہو رہی ہیں، کس طرح جو 70s میں آئی عورتیں وہ آج تک جو ہے وہ کیا نام ہے جا کے شاپنگ تو اپنے سارا کچھ کر لیتی ہیں، ہر چیز کر لیتی ہیں، لیکن ان کے پاس ڈائریکٹ پاسپورٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ اپنا 2000 کے بعد آئے، آج تک ان کے پاس پرماننٹ اپالٹل ایسے نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں انٹروگیشن حاصل کرنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ ہاں، کریمنل جو میاں منیر صاحب نے بات کی میں بالکل اگری کرتا ہوں، لیکن اس کے اوپر بھی بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے اوپر۔ کیوں کہ جو بندہ جیل میں جاتا ہے، جب اگر اس کو باہر کام 6 ماہ کے بعد اس کو باہر کام مل جاتا ہے تو وہ باہر کام کرنے کے لیے آتا ہے، تو دن کو وہ کام کرتا ہے، رات کو وہ جیل میں جا کے سوتا ہے۔ یہ ڈنمارک کا قانون ہے، تو وہ دن کو وہی کرمنلٹی، وہی دوستوں کو ملتا ہے، وہی ہر چیز شرطیں کرتا ہے رات کو، تو اس سے فالو جو ہے وہ بدنام ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ویکینڈ میں چھٹی ملتی ہے، وہ باہر آتے ہیں، وہ آ کے یہاں پہ پرابلمس کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لوگوں کو، آج میں شہر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ ہمارے ہی لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے ڈینچوں کے ساتھ، تو میں حیران تھا کہ پولیس پاس سے گزری اور انہوں نے بالکل گاڑی نہیں سٹاپ کی اور نہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا۔ کیوں کہ جو ہمارے لوگ تھے وہ سارے کے سارے نشئی تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ چرچ کے سامنے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو گورنمنٹ کو ایکسپینسو پڑ جائے گا اگر ہم ان کو پکڑ کے لے کے جائیں گے، گورنمنٹ کے اوپر ان کو لاکھوں کروڑ خرچ کرنا پڑے گا، لہٰذا ان کو رہنے دے۔ تو یہ جو رستے گزرتے ہوئے ڈینش جاتے ہیں یا لوگ جاتے ہیں، فارنرز جاتے ہیں، وہاں پہ ہوٹلز ہیں، ان کے اوپر یہی بات جو ہے وہ فٹ ہو جاتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ کون ہے، یہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے، دے لیگل میں وہ سب کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہی فساد کی جا رہا ہے۔ ہمیں جو ہے جب کوئی بھی میٹنگ ہو، کوئی بھی چیز اچھی ہو، ایسے لوگوں کو بنانا چاہیے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہماری کمیونوں کے اندر ہے۔ ہماری کمیونوں کے اندر ابھی یہاں پہ 4 ماہ ہو چکے ہیں کمیون بنی ہوئی، لیکن عدنان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بجٹ میں کیا آ رہا ہے، ہمارے لوگوں کی پرابلمز کا کوئی حل ہے۔ لیڈیز ٹیلی فون کر کر پوچھتی ہیں، بندے بوڑھے ملتے ہیں، یار کل کو کیا ہوگا، ہم کتنے دیر جا سکتے ہیں، ہمیں پینشن میں ہمیں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ لوگوں کے حالات، یہ کونسلر کا کام ہے، ان کو بتانا چاہیے، ان کو آنا چاہیے۔ تو میں اس بات پہ خراج تقسیم پیش کرتا ہوں عدنان کو کہ اس سے پہلے دن سے لے کے آج تک ریڈیو پہ جب بھی آپ نے ٹائم مانگا یہ آ رہا ہے، اور میاں منیر کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو چاہیے، لیکن وہاں پہ ڈبیٹ وہ لوگ کریں جو یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو جانتے ہیں، جو یہاں کی بات کھل کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں کہوں جی میں تو کیرشا، میں تو 5 سال کیا میں میئر رہا ہوں یا میں کیا میں کونسلر رہا ہوں، لیکن آتا جاتا مجھے کچھ نہ صرف ڈینش میں 2 لفظ بولے اور چلا گیا۔ ہمیں وہ بندے چاہیے جو کمیونٹی کو پیش کریں اور کمیونٹی کی پرابلمز کو پیش کریں۔ ہم کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میاں صاحب یہ موضوع رہ جائے گا کہ آپ کا اور شاہ صاحب کا اس فیلڈ میں بڑا گہرا تجربہ ہے، ہم بھی دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ حال ہی آپ لوگوں کے الیکشن ہوئے، اس پر تو تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جی راج صاحب، الحمدللہ پچھلے ویک آپ کو بتایا تھا، وہاں جاتے ہوئے الیکشن ہوئے، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ممبرز آئے اور بڑی اچھی ڈبیٹ ہوئی۔
अपनी अपनी जो तरीका कार होता है सारा थ्रू और वो हुआ। और माशाल्लाह इलेक्शन जो है वो जो मेरे पुराने साथी थे चौधरी शमरेज गुलाम, वो फिर से फोरमैन इलेक्ट हुए एक साथ, यानी कि उसके अलावा 6 रुकन की जो फेस्टिवल्स है वो गार्डन में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो सांस तो बूढ़े हो गए ना मियाँ राज साहब साहब, बहुत तुसी अच्छा जवान काम कर रहे हैं, करना तुसी चाहिए, जवान सेहत के लिए ज़रूरी है। तो तुसी जवान सानू बनाई रखो, लेकिन सानू पता लेकिन साडा मियाँ की साहब हाल हमारे लिए सियासत नौजवान सियासतदान है। मियाँ साहब 40 मैं साल से मेरी पहले आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मेरी बात सुन ले पूरी, तो नौजवान ही अगर थे ना आपने उस वक्त, पूछी है तो इतने कि सालों से हमने आप हमारे साथ जनाब अटैच हैं। 7 बंदों का जो फेस्टिवल्स बनी है वो माशाल्लाह उसमें 3 डैनिश हैं, उसमें 3 पाकिस्तानी और 1 तुर्की है। और यही शाह साहब को पता है इस फील्ड में इन्हीं लोगों की जो है जिसे कहते हैं अक्सरियत है, यही लोग सिस्टम को अच्छा जानते हैं। और मेरे वक्त में यही हमारी प्लानिंग थी। अब टाक्सा ब्रांच में काफ़ी क्राइसिस हैं, नई कंपनियां आ गई हैं, गाड़ियां ज़्यादा हैं, उस पर तो बात होती रहती है, शाह साहब भी आपको बताते रहते हैं, नहीं मियाँ लेकिन साहब आप क्राइसिस ये है। बताएं, हम आपसे तेज़ी में जानना चाहेंगे, आपके टेन्योर में आपने काम किया, उसके बाद फिर दूसरा टेन्योर मिला जिनको भी मिला, अभी जो कुछ नौजवान आप कह रहे हैं बने हैं, सदर बने हैं, चेयरमैन बने हैं, अब दूसरा टेन्योर उनके पास चला जाएगा, तो इनको तब्दीली क्या आएगी, एजेंडा क्या है आने वाले वक्त में वॉन मैन के लिए, शोफर के लिए जो होते हैं उनके लिए क्या तब्दीलियाँ लाएंगे आप लोग? देखें जी, तब्दीली तो ये है कि हमारी, जैसे मैंने कहा कि ब्रांच में काफ़ी बड़े क्राइसिस है, गाड़ियां ज़्यादा हैं, काम कम है, सारा सर्विस सेक्टर जो है डेनमार्क में वो बैठा हुआ है, कियोस्कें हो, गैनकॉनिंग हो, टैक्सी हो, रेस्टोरेंट्स हो। तो जो हमारा है, यानी कि इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा एक ग्रुप सामने आया है जिम्मेदार लोगों का, फेस्टिवल से एक बड़ी अहम क्या कहते हैं कमेटी होती है, फोरमैन उससे भी आगे उसमें यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए, वो आगे बढ़कर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फैसले करने में, उन्हें प्रैक्टिकल करने में, तो ये एक प्रोसेस होता है, हर कंपनी में ऐसे होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये सालाना, ये कौन सा कोई फॉर एवर जो रहता है, हर साल फिर से जनरल इजलास होता है। बड़ी कंपनियां जितनी भी हों, डेंडेंस बैंक हो, नोडिस हो, खाल्सबे हो, ये शाह साहब भी जानते हैं, दरान भी जानते हैं, उनमें यही एक प्रोसीजर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें थोड़ी सी अक्सरियत पाकिस्तानियों की कह लें कि नंबर ज्यादा है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक तल्लक कह लें या सुनवाई ज्यादा है। मियाँ तो साहब नंबर ज़्यादा है तो इतना ही, जितने नंबर ज़्यादा है इतना ही ज़्यादा इत्तेफाक है। इत्तेफाक तो लाना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि वो पाकिस्तानी सियासत नहीं है, माज़रत के साथ मैं आपको जरा नहीं कहना चाहता इस तरह, हमें भी फख्र है एज ए पाकिस्तानी होने पर, लेकिन वो हाँ एक सिस्टम है और सिस्टम को फॉलो करना जो है ना वो, क्योंकि ये तो एक गैर सियासी है, ये तो एक बिजनेस क्या कह लें लाइन है ना, तो इसमें तो वो चीज़ें जो हैं उस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दिल से मंशूर है, जो यानी कि एक बेशुमार जो इसमें फैसले हैं वो 2/3 अक्सरियत से कम हो ही नहीं सकते, यानी कि मंशूर इस तरह है। तो उसमें तो फिर एक सिस्टम के तहत ही आना और करना पड़ता सिस्टम है। के तहत आना है। तो मुजीब जी साहब आप चूँकि सियासतदान भी हैं और आप डैनिश सियासत में ज़्यादा हिस्सा डालते हैं, को कि आप पीपल्स पार्टी के सदर हैं, लेकिन हमेशा आपने सियासत जो है मियाँ साहब की तरह जो है ना कम्युनिटी की है, आप क्या कहेंगे? देखिए कि माशाल्लाह सारे भाइयों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, तो मैं तो इसको कंक्लूजन कैसे करूंगा कि जल्दी वो एक मीटिंग का अरेंज करेंगे, मिनिमम एजेंडे के ऊपर ये मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें मेन जो पॉइंट है उसको मद्देनजर रखा जाए, जो कि कम्युनिटी के लिए, जो फार्मर्स के लिए हैं, और जो चीजें सामने, क्योंकि जितना लंबा हम एजेंडा रखेंगे, जितने ज्यादा हमारे पॉइंट्स होंगे, तो उन पे इतनी ज्यादा बात नहीं, मिनिमम एक एजेंडा हो तो अच्छी बात है। हमें खुशी है कि जब इत्तेफाक से हम ये काम करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुना भी जाएगा। तो इसमें ज़रूरी है कि तमाम लोगों को मदऊ किया जाए, और तमाम लोगों को, जैसे मोहतरम शाह साहब ने फरमाया, वहाँ पे एक छोटी सी कमेटी बना लें और उस कमेटी को ही इख्तियार दें कि जब मीटिंग्स हो तो अपने वो तैयारी करके आएँ, और अपने पॉइंट्स जो हैं, जो मिनिमम एजेंडा होगा उसके ऊपर जो बात करनी है वही लोग बात करें। ये नहीं कि अब सारे अपने वहाँ पे बोलना शुरू कर दें, तो फिर वो मीटिंग का माहौल भी ऐसा नहीं रहता।
تو میرا خیال ہے ایک اچھی سوچ ہے, اچھی چیز ہے. شاہ صاحب بھی کام کریں, عدنان صاحب بھی کام کریں, آپ بھی کام کریں, ہم بھی کام کریں, تو انشاءاللہ کمیونٹی کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر رزلٹ آ جائے. بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں. میرا خیال آپ اس کو آپ میں کلوزنگ کرتے ہیں میاں صاحب. ہاں اور اپنا مجیب صاحب آپ سے ہاں اور نہ میں جواب دیں کہ ہم نے یہاں پاکستانی سیاست کرنی ہے یا ڈینل سیاست کرنی ہے؟ دیکھیں نہیں, ہم نے یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو یہ کلیئر بات کر دوں, کیونکہ ہمارا روٹس جو ہے وہ پاکستان سے ہے. پاکستان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے, ہماری مٹی جڑی ہوئی ہے, اس کی سیاست کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. لیکن کیونکہ ہم یہاں سے آدھی صدی میں رہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم نے رہنا ہے, ہم سے مراد ہم تو سینئر سٹیزن ہیں, ہمارے بچوں ان کے بچوں نے رہنا ہے, تو یہاں کی جو سیاست ہے اس میں بھی دلچسپی اور اس میں حصہ لینا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کی سیاست جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس کی سیاست میں زیادہ حصہ لینا زیادہ ضروری ہے. زیادہ ضروری ہے, اس کا مطلب یہاں کی زیادہ ضرورت ہے. جی میاں صاحب. جی بہت اچھی بات کی ہے میرے بھائی مجیب قریشی صاحب نے. میرا بھی الحمدللہ ساری زندگی رہا صاحب 14 سال کی عمر سے لے کر اب تک ایسی. میں تو بیسیکلی سیاست نہیں, سوشل ورکر کی حیثیت سے آگے بڑھا ہوں اور سوچ رکھتا ہوں. اور بالکل لیکن ہم آپ کو سیاست میں لے آتے ہیں نا, ہم نے استعمال بھی کرنا ہوتا ہے نا آپ کو. نہیں مجھے الحمدللہ وہ کسی نے استعمال کرنا. ہاں میں تو ایک چھوٹا سا آزار ہوں, اگر کسی کام آ سکتا ہوں تو میں تو خود ہی پہنچ جاتا ہوں. پاکستان سب سے پہلے ہے جی, پاکستان ہماری جان آن ہے, وہ ماں ہے ہماری. اور وہاں کے جو سسٹم نظام میں جو ہمارے روٹس ہیں, جو تعلق ہیں, وہ نہ ہمیں چھوڑنے چاہیے نہ ہمیں چھوڑنے ہیں. اسی طرح یہ ملک ہمارا ہے ڈنمارک, وی لو ڈنمارک آلویز. اور اس میں جو تعلق ہیں یہ بنانی پڑتی ہیں چیزیں. ایک اس کو نہیں, بہت سارے لوگوں سے ایک تعلق بنانا چاہیے, اور اس معاشرے کے اندر ایک میسج اچھا ہمیں ہماری پہچان ہونی چاہیے. اور وہ خود تو نہیں آتی گھر بیٹھے, تو اس کے لیے جو بھی ٹھیک ہے میاں صاحب, آپ کا موقف آ گیا. عدنان آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. میں میزاں حاضر ہوں, میرا نمبر بھی ہے. آپ جب رابطہ کریں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آؤں گا. ٹائم سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو, مگر انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بلائیں گے میں آ جاؤں گا. بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کلوز کریں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. میں سب سے پہلے میاں مجید صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ پر فلائی ہوئے ڈنمارک آنے کی کوشش کر رہی ہیں اور آ بھی گئی ہیں. اس میں اب جو فنڈس ہے گورنمنٹ کا وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. لیکن آج بھی اگر میاں منیر اور چند لوگ جو ہیں یہ کیونکہ اب اسٹرائک تو یہ کر نہیں سکتے, ہڑتال تو یہ کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے رائٹس ختم ہو گئے ہیں بائی لا. اگر یہ اکٹھے ہو کے تو یہ ٹرانسپورٹ منسٹر کے آگے چند ایک نکات پیش کریں, جیسے کہ میں نے چودھری ولایت نے لکھا تھا. لیکن اس وقت کیونکہ پرابلم یہ ہوگی کہ 2 مہینے کے بعد الیکشن آ گئے اور وہ اپنا ٹرانسپورٹ منسٹر تبدیل ہو گیا. تو اگر اس طرح لکھا جائے اور اس کے اوپر بحث ہو تو آج بھی چانسز ہیں کہ نیا قانون ختم کر کے اوبر قانون, کیونکہ اوبر کا قانون جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے یہاں بند کیا تھا, اور یہ سیاستدانوں نے سپریم کورٹ کے قانون کو اوپر آ کے تو انہوں نے یہ ساری چلاکیاں کی ہیں. تو یہ دوبارہ جو ہے یہ قانون جو ہے لاگو ہو سکتا ہے, اور پرانے گورنمنٹ جو ہے جیسے باعزت طریقے سے خود میاں صاحب کو پتا ہے یہ آ سکتا ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ چند بندوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا, قانون معمولی سا ہے, بتانا پڑے گا, اور اس کے بعد جو ہے یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور پروٹیسٹ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ہمیں ایز اے گورنمنٹ پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب لوگ جو ہیں ینگسٹرز وہ گورنمنٹ نہیں بننا چاہتے, وہ ڈرائیور بننا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ میں جو ہے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ نقصان ہے. لہٰذا یہ بحث ہم نیکسٹ سنڈے پہ رکھیں گے یا کسی اور دن, تو میاں صاحب کو بھی لے لیں گے, بات کریں گے, کسی اور ایکسپرٹ کو بھی لے لیں گے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میاں منیر صاحب کا, بہت اچھی باتیں کی ہیں. میرے بھائی اپنا مجیب قریشی صاحب نے, بیٹے عدنان نے بہت اچھی کی ہیں, اور مجھے بہت امید ہے کہ یہ شائننگ سٹار بنے گا عدنان, کیونکہ اس میں دو جذبے ہیں. ایک یہ ٹائم دیتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ آنے سے پہلے تیاری کر کے آتا ہے, اور ہر بات کا جواب جو ہے وہ
दलाइल से देता है। जी राजा साहब, सबका शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। सामईन नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया, मियाँ साहब का, शाह साहब का, मुजीब साहब का, अदनान का। तो इंशाल्लाह अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सामईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और हमारा किसी के साथ मुतफिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, हर कोई अपनी बात कर सकता है। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है।